اللہ تعالیٰ کی اطاعت نجات کا عمدہ ذریعہ ہے اور اس کے لیے دوستی رکھنا بہت قریبی رشتہ ہے۔ 4 عادات ایسی ہیں جو بزرگی کا ظاہر کرتی ہیں: غصے کو پی جانا، سخاوت کرنا، لوگوں کی خطاؤں پر درگزر کرنا، بردباری اختیار کرنا۔ انسان کے دین و ایمان کے مطابق اسے دنیا میں مصائب پیش آتے ہیں، یعنی جس قدر ایمان کامل ہوگا اسی قدر مصائب زیادہ ہوں گے۔ وہ خسارے میں ہے جس کا دین خراب ہے۔ اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھو اور اس کے احکام کو دل و جان سے تسلیم کرو تاکہ آخرت میں سلامتی نصیب ہو، اور لوگوں سے صلح رکھو تاکہ دنیا برباد نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں تمہارے لیے مقرر کر رکھی ہیں ان کے حقدار بنو، سچائی اختیار کرو اور آخرت کا خوف تمہارے قلب میں ہو۔ دانائی سے تمام کاموں کو درست کیا جا سکتا ہے اور جہالت سے ہر طرح کی برائی پیدا ہوتی ہے۔ دانا کی رائے نجات دلاتی ہے جبکہ جاہل کی رائے ہلاک کرتی ہے۔ جو مال و دولت کے ہونے کے باوجود لوگوں کے ساتھ احسان نہیں کرتا، مصیبت کے وقت اس کی کوئی مدد نہیں کرتا، اور جو دوسروں کی ذلت اور رسوائی پر خوش ہوتا ہے تو دوسرے لوگ بھی اس کی ذلت اور رسوائی پر ایسے ہی خوش ہوتے ہیں۔ محسن کا پتہ اس وقت چلتا ہے جب ان کے نیک کاموں اور نیک حسائل کا ذکر نیک لوگوں کی زبانوں پر جاری ہوتا ہے۔ صدقہ عمدہ ذخیرہ ہے اور نیکی بہترین خزانہ ہے، اور روزہ رکھنا صحت کی دلیل ہے۔ جو شخص اپنے رشتہ داروں پر زیادہ احسان کرتا ہے اس کے بھائی اسے دوست رکھتے ہیں۔ خاموشی کو لازم پکڑے رکھو اور تھوڑے رزق پر قناعت کرو اور اس پر صابر رہو۔ جو تمہاری ضرورت سے زیادہ ہے اسے راہ حق میں خرچ کرو ورنہ زیادتی کے طلبگار ہو جاؤ گے۔ عبادت کی آفت ریاضت و مجاہدہ اور بزرگی کی آفت موان کا ایک قضا ہے۔ 3 لوگوں سے کبھی اپنا راز بیان نہ کرو: عورت، احمق، چغل خور۔ کامل ایمان والے کو یہ فکر رہتی ہے کہ نہ جانے اس کا انجام بروز حشر کیا ہوگا۔ مومن اللہ تعالیٰ کی جانب رجوع کرتا ہے اور گناہ پر توبہ استغفار کرنے والا ہے، جبکہ منافق گناہوں پر اصرار کرتا ہے اور دین کی باتوں میں شک پیدا کرتا ہے۔ ایمان اور آخرت کے امیدواروں کے لیے اللہ تعالیٰ کا قرب ہے اور متوکلین کے لیے اعتماد اور بھروسہ ہے، اور اپنے تمام کام اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دینے والوں کے لیے راحت ہے اور صبر کرنے والوں کے لیے ڈال ہے۔ انسان کی عقل کا امتحان 6 چیزوں سے ہوتا ہے: غصہ کے وقت بردباری کا مظاہرہ کرنا، خوف کے وقت صبر کرنا، رغبت کے وقت میانہ روی اختیار کرنا، تقوی اختیار کرنا، لوگوں سے صلح کرنا، لوگوں سے جھگڑا نہ کرنا۔ جو شخص اپنی کسی بیماری کو 3 دن تک پوشیدہ رکھے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرے تو اللہ تعالیٰ یقیناً اس کی بیماری کو دور فرما دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی اطاعت نجات کا عمدہ ذریعہ ہے اور اس کے لیے دوستی رکھنا بہت قریبی رشتہ ہے۔ تواضع شرافت کی زکوٰۃ، پرہیزگاری نیکیوں کی کنجی،
اور توفیق الہی تمام کامیابیوں کا بید ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس حالت میں اس دنیا سے رخصت ہوئے کہ ایک روز بھی سیر ہو کر نہ کھایا، اور عالم آخرت کی طرف دنیا کی تمام علائشوں سے پاک و صاف ہو کر تشریف لے گئے۔ آخری دم تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح زندگی بسر کی کہ فاقہ کشی سے پیٹ پر پتھر باندھے رکھے اور اپنے اختیار سے اسی حالت میں اپنے پروردگار دائی کو لبیک کہا۔ جو شخص گردش زمانہ کو سمجھتا ہے وہ آخرت کی تیاری میں مشغول رہتا ہے۔ انسان کی زینت عقل سے ہے اور اس کا مرتبہ اس کی ہمت کے موافق ہے، اور اس کے کام اس کے قلب کے مطابق انجام پاتے ہیں، اور آخرت میں ایمان کے اعتبار سے مرتبہ پائے گا۔ زاہدوں کی دنیا میں حالت ایسی ہوتی ہے کہ بظاہر وہ ہنستے معلوم ہوں گے مگر قلب روتے ہوں گے، اور بظاہر دیکھنے میں وہ خوش و خرم معلوم ہوں گے مگر ہر وقت آخرت کی فکر اور غم میں مبتلا ہوں گے۔ وہاں دوسرے لوگ مال و دولت پر رشک کریں گے مگر وہ خود سے ناخوش ہوں گے۔ سرداری کے فرائض جب تک ادا نہ کیے جائیں یہ ذلت کا باعث ہے۔ سخی کا وعدہ نقد اور جلدی سے پورا ہوتا ہے، اور لالچی کا وعدہ ٹال مٹول اور ہیلے بہانوں سے گزر جاتا ہے۔ قرآن مجید کی تعریف یہ ہے کہ یہ سچا کلام ہے اور اسے کسی کی نفسانی خواہش اپنے مطلب کے لیے ہرگز تبدیل نہیں کر سکتی۔ لوگوں کے شبہ اور مختلف معنی سے اس کے مطلب میں کوئی فرق نہیں آئے گا۔ زبان سرکش گھوڑے کی مانند ہے اور برائی رسوا کی مانند، یعنی منہ کے بل گرنے والی۔ کئی لوگ ایسے ہیں جو اپنی خوشی کے حصول میں سستی کرتے ہیں۔ بے شرمی اور بے حیائی انسان کے لیے عیب کا باعث ہے، اور سنجیدگی اس کے لیے نور حکمت و زینت ہے۔ وہ شخص جس کے قلب میں ایمان اور یقین پیدا ہو گیا وہ بلا شبہ خوش و خرم رہا، وہ نہایت سعادت مند اور با اقبال ہوا۔